قبر رسول سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، الموطا امام مالک میں جو حدیث کی پہلی کتاب ہے جس سے سینکڑوں احادیث امام بخاری نے بھی نقل کی، سنن الکبریٰ البہیقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں جو درود شریف کے فضائل پر پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی، اور چوتھی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ ان چاروں کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ جب کوئی شخص قبر رسول کے پاس آئے تو سلام عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11,793 نمبر اثر ہے، حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تھے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر سلام عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو۔ اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے، اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبروں پر۔ اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ یہی ہے، اجماع ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا قبر کی نیت ہونی چاہیے یا مسجد نبوی کی ہونی چاہیے، درمیان کا راستہ کیا ہے، اس حوالے سے میں پچھلے ہفتے گفتگو کر چکا ہوں، آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا۔ بہرحال یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بھائیوں، یہ یا رسول اللہ یا ابا بکر یا عمر کہنے سے کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل سامنے جو موجود ہے اس کو یا کہہ کے پکارنا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ یہ آگے حدیث بھی آ جائے گی، چلے میں یہاں پر ہی بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے 1241 نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کے حجرے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا چادر ہٹا کر اور کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ پر ایک موت اللہ نے وارد کر دی، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، یعنی اب آپ برزخی حیات میں جا چکے ہیں، تو ہر شخص کو ایک ہی دفعہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی، اس کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے کہا یا نبی اللہ۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام قبر رسول پر بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مخاطب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے سلام، وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی۔ تو یہ قبر رسول کیا عام قبروں پہ بھی صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2257 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان جایا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے مسلمان مردوں اور عورتوں، مومنین مردوں اور عورتوں جو اس قبرستان میں دفن ہو، ان کو پکار کے تم پر سلامتی ہو، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی مر کر تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں ان تک سلام۔ اچھا، اسی حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بعض لوگوں کا اس طرف خیال گیا کہ جی حجرہ شریف کے باہر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، قبر پر پہنچ جائیں تو پڑھیں، تو قبر پہ تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے کئی سو سال سے۔ ایون سیدہ عائشہ کے دور میں بھی لوگ اجازت لے کے اندر جاتے تھے، ورنہ باہر سے لوگ حاضری دے کے چلے جاتے تھے، کیونکہ سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہتی تھی۔ تو حجرہ ہو یا قبر مبارک ایک ہی بات ہے۔ جب ہم قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تو وہ دیوار موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہا ہے۔ ایون آپ اندر بھی چلے جائیں تو آپ کے سامنے جتنی قبریں موجود ہیں آپ کا سلام ان قبروں میں بھی پہنچ رہا ہے، اور وہاں سے اگر وہ آپ جس طرح میانی صاحب قبرستان 5 کلومیٹر لمبا ہے تو اب آپ کہنی جو آپ کے سامنے قبر ہے وہاں تک تو اللہ سلام پہنچا رہا ہے، اور 5 کلومیٹر دور والی تک نہیں پہنچا رہا، وہاں بھی پہنچا رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو لوگ جالی کے باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں تو جالی کے اندر قبر مبارک ہی ہے، تو وہاں تک اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہا ہے۔ یہ خام خواہ ضد نہیں کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے میں بالکل کئی چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں علماء عرب سے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے
بڑی صحیح ایمانداری کا ثبوت دیا ہے. جو مفتی اعظم سعودی عرب ہیں شیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز، جو 66 سال تک مفتی اعظم سعودی عرب کے رہے، 1933 سے لے کر 1999 تک. 1999 میں فوت ہوئے. شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے. ان کی جو حج اور عمرے کی کتاب ہے انہوں نے اس میں روزہ شریف پہ حاضری کا طریقہ یہی لکھا ہے: السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو سعودی عرب کا چینل ہے عموماً مغرب کی نماز وہ دکھاتے ہیں مسجد نبوی کی، بلکہ اب تو 2 چینل ہیں، ایک مسجد نبوی والا حصہ دکھاتے رہتے ہیں اور ایک خانہ کعبہ شریف کا. وہاں بھی جب وہ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں جالی شریف کے سامنے، تو وہ جو کمنٹیٹر ہوتا ہے وہ جب جالی کے سامنے آتا ہے وہ کیمرہ، تو وہ پڑھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، بالکل لائیو جب سامنے ہوتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم نماز میں تو پڑھ رہے ہیں، وہ اگلی حدیث بھی ہے السلام علیکم ایھا النبی. پیچھے عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، چاہے قبر کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں چاہے یہاں سے پڑھ رہے ہیں، پہنچا رہا اللہ تعالیٰ ہے. لہذا السلام علیکم یا رسول اللہ یہ کوئی درود بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے صحابہ کی. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ قبر مبارک کی دعا ہے. جیسے ٹوائلٹ میں جانے کی دعا اور مسجد میں جانے کی دعا ہے تو دونوں دعائیں ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پر پڑھی جائیں گی. صحابہ کرام علیہم رضوان پوری دنیا میں جب درود پڑھتے تھے تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی یا درود ابراہیمی پڑھتے تھے، اور قبر پر جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے تھے. یہاں سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، سیگا ٹھیک ہے لیکن ثابت نہیں ہے. تو یا ہو یا ایھا کا یہ سیگا، تو اس پہ میں نے پوری 2 گھنٹے کی تقریباً گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 7 کے نام سے حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے کھول کر یہ باتیں بیان کی ہیں. بہرحال یہاں پر چوتھی حدیث